خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں. اور اب ذرا کچھ موجودہ دور کی بات کرتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ قاف بنائی. اس مسلم لیگ قاف کے آج کے مہمان ہیں. اور اب ذرا کچھ موجودہ دور کی بات کرتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ قاف بنائی. اس مسلم لیگ قاف کے بنانے والے مشرف صاحب نے تو اب ایک اور جماعت بھی بنا لی ہے. مسلم لیگ قاف کے بھی ظاہر جو سربراہ ہیں چودھری شجاعت صاحب, ان سے پوچھتے ہیں. چوہی صاحب پہلے تو بتائیں, مشرف صاحب سیاست میں واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ارادہ ان کا نیک ہے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے اپنے سابق لیڈر کو؟ بڑا نیک ہے جی, بالکل سیاست میں وہ بڑا اٹل فیصلہ کر رہے ہیں, وہ کرنا چاہیے. اگر سیاست میں ہر ایک آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے, روکنا تو نہیں چاہیے کسی کو بھی. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک کامیاب سیاستدان ثابت ہوں گے پرویز مشرف صاحب؟ پاکستان میں کسی کامیابی ناکامی کے جو سوال ہے نا, یہ بالکل ابھی اس کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا. اچھا, لیکن دیکھیے آپ ظاہر ہے اتنے پرانے سیاستدان, آپ کا اتنا زیادہ تجربہ ہے. مشرف صاحب کے حامی یہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب اس ملک کے اگلے صدر یا اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اب دوبارہ کبھی خبروں میں آئے گا صدر پاکستان پرویز مشرف یا وزیر اعظم پاکستان پرویز مشرف؟ ہوگا ایسا کبھی دوبارہ؟ اب کسی کو کہنا کہ نہیں ہو سکتا یہ بھی غلط بات ہوتی ہے. اچھا, لیکن اب اگر وہ آئیں گے مشرف صاحب تو پھر سے کوئی بیک چینل سے آئیں گے؟ جب چلے جاتے ہیں نا تو میں آپ کو بتاؤں نا, سیاست دو فرق یہ ہے کہ اب کوئی سیاستدان چلا جائے نا, ہار جائے یا چلا جائے, تو پھر 2-4 سال بعد کپڑے جھاڑ کے پھر آ جاتا ہے. لیکن آج تک فوج والا کوئی واپس نہیں آیا, جو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے. ہاں, تو اب آپ کو لگتا ہے پہلی مرتبہ یہ کام ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ جس طرح پہلے کوئی فوجی نہیں آیا ابھی بھی نہیں آیا, پہلے بھی کبھی نہیں واپس کو آیا. جس نے بھی سیاست میں حصہ لیا وہ واپس تو نہیں آیا. اچھا, یہ چلے سیاست میں تو واپس آ جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں, پاکستان واپس آئیں گے آپ کے خیال میں چوہی صاحب؟ یہ بھی ان پر ڈپینڈ کرتا ہے جی. وہ پاکستان میں اس کا میرا خیال ہے کوئی موجودہ حالات کے اوپر بھی بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب چھوڑیں ان باتوں کو پرانی. اچھا, مشرف صاحب کے بعد چلے, لیکن میں بالکل کہتے ہیں یہ کس دھندے میں لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم کس دھندے میں پڑ گئے ہیں کہ فلاں ہوگا فلاں نہیں ہوگا. اس وقت ملک جس تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کا خیال کیا جائے, ورنہ یہ حالات جو ہیں اتنے خراب ہو جائیں گے کہ مشرف صاحب کے آنے جانے کے, کسی کے بیٹھنے کا, کسی کھڑے ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ حالات دوسری طرف چل پڑے گے. چلے بالکل ہم آتے ہیں موجودہ حالات پہ, لیکن ذرا مجھے آپ سے یہ بتا دیں کہ اب جب مشرف صاحب کی سیاست اور آپ کی سیاست بالکل الگ الگ ہے, اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے پرویز مشرف صاحب سے؟ ان کا تعلق تو ہے, تعلق کیوں نہیں, تعلق تو ہمارے جان پہچان تو ہے, لیکن سیاسی تعلق نہیں ہے نا ان کے ساتھ. یعنی اب وہ سیاست کریں گے تو آل پاکستان مسلم لیگ سے کریں گے اور آپ کریں گے مسلم لیگ قاف سے, دونوں کی سیاست اب بالکل الگ الگ ہوگی. بڑی اچھی بات ہے جی. مسلم لیگ 4-5 تو پہلے بنی, ایک اور بن جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آپ تو مسلم لیگ کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں, اب یہ تو اور مزید مسلم لیگیں بنتی جا رہی ہیں, تو کوئی مسلم لیگ کا اتحاد قائم ہوگا آگے جا کے یا نہیں؟ اتحاد تو دیکھیں جی, اس وقت پاکستان میں 2-3 بڑی مسلم لیگیں ہیں نا. ایک ہماری ہے, ایک نواز شریف صاحب کی ہے, ایک پیر بگاڑا صاحب کی ہے. باقی تو جو ہیں وہ ہمارے حصے تھے, وہ ہم سے علیحدہ ہوئے ہیں, وہ کسی وقت بھی واپس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں جو صاحب مطلب اختلاف کیا ہے؟ آپ تو مشرف صاحب کے ساتھ رہے اتنے عرصے تک, آپ لوگوں نے ساتھ حکومت کی, تو اب آپ اور مشرف صاحب ایک ساتھ, آپ لوگوں کا سیاسی تعلق کیوں نہیں رہی, کیوں نہیں ہے سیاسی تعلق اتنے عرصے تک رہا آپ لوگوں کا, اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ ایک پلیٹ فارم سے سیاست انہوں نے سیاسی تعلق رہا, لیکن آخر میں جا کے انہوں نے پھر ہم سے سیاسی تعلق توڑ لیا نا. انہوں نے خود توڑا, ہم نے تو نہیں توڑا. ہم نے تو کہا تھا کہ آپ امپیچمنٹ میں جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اگر آپ کے اوپر کوئی زیادتی ہوگی, آپ کو سختی ہوگی, اگر آپ کے خلاف کیسز بنیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کی ذات کا آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر زیادتی ہو تو پھر ہم ان کا ساتھ ہیں ابھی بھی, لیکن سیاست علیحدہ ہے. لیکن آج اگر آپ کو پرویز مشرف صاحب دعوت دیں کہ دوبارہ ہم ساتھ مل کر چلتے ہیں, اور وہ آپ سے کہیں کہ آپ آل پاکستان مسلم لیگ جوائن کر لیں, تو آپ جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں, سیاست علیحدہ نہیں, جوائن کر لیں. ہماری اپنی پارٹی ہے. اب ہم نے کسی کے ساتھ کسی کے الائنس میں جا سکتے ہیں, کسی کے ساتھ, لیکن کسی پارٹی کے ساتھ, لیکن ہم مرض وغیرہ کسی کے ساتھ نہیں. اب ہم نے ہونا, لیکن سیاست بڑے ہم نے اٹھا کے پھرتے رہے ہیں سب کو. اب ہم نے اپنی پارٹی بنا لی ہے, اب ہماری پارٹی میں جان ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ
یہ دو جو لڑ رہے ہیں اگر اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا ساری چیزوں کا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اب آپ کی اور مشرف صاحب کی سیاست علیحدہ علیحدہ ہوگی. اگر وہ آپ سے کہیں کہ آپ کی پارٹی آپ ان کی پارٹی میں آ جائیں تو آپ نہیں آئیں گے, آپ کی الگ پارٹی ہے, الائنس تو ہو سکتا ہے لیکن ساتھ نہیں آئیں گے. اچھا اگر وہ یہ کہیں کہ میں آپ کی پارٹی میں آ جاتا ہوں مسلم لیگ قاف میں اور میں سربراہ بن جاتا ہوں, تو اس آفر کا کیا جواب ہوگا؟ یہ پارٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا, پارٹی کیا جاتی ہے. اچھا لیکن یہ کہ چوہی صاحب اس وقت خود پاکستان مسلم لیگ قاف کے بھی تو مطلب بہت سارے گھڑے بنے ہوئے نا, دھڑے, پتہ نہیں قاف ہم خیال ہے, بالکل کوئی لڑائی بنا, وہ کشمالہ طارق صاحبہ الگ ہیں اور پتہ نہیں سب کا الگ الگ کوئی گروپس بنے ہوئے سب کے. آپ 5 چھٹے آدمی کا نام بتا دیں تو میں آپ کو بھی مان جاؤں. کوئی آدمی چھٹے آدمی کا نام بتا دے 5 سے زیادہ کوئی آدمی ہو تو میں مان جاتا ہوں. میں نے 5 سے زیادہ کسی اور کا نام بتا دیا جائے, ایسے ایک پرسیپشن بنا لیا ہوا ہے ہم خیال میں. کوئی بات بھی نہیں ایسی, سارے ہمارے ساتھ ہیں. نہیں لیکن کشمالہ طارق صاحبہ والا جو گروپ ہے آپ کے ساتھ ہے چوہی صاحب؟ وہ 4 آدمی ہے, 4 کا گروپ ہے وہ, اور 5 کا نام بتا دے کوئی. اچھا لیکن چوہی صاحب یہ آپ مطلب دیکھیں نا, امیر مقام صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن وہ اس دن مشرف صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی شو میں, اسی لائیو ٹرانسمیشن میں انہوں نے 50 لاکھ روپیہ دے دیا. پھر یہ خبریں آتی ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اندر اندر مشرف صاحب سے رابطے تو ہیں نا. ابھی مونی صلاحی صاحب کی ملاقات تو ہوئی ہے لندن میں مشرف صاحب سے؟ میری ملاقات مونی صلاحی صاحب کی؟ میری کوئی ملاقات نہیں. مونی صلاحی صاحب کی آج سے 1.5 سال پہلے ہوئی تھی ایک دفعہ. اور آپ کے بھی حال میں بیرسٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی لندن میں؟ ہاں بیرسٹر صاحب جنرل راشد صاحب آئے تھے میرے پاس ملنے کے لیے, مجھے ہمارے قریب ہی رہ رہے تھے تو مجھے ملنے کے لیے آ گئے تھے. کوئی پیغام آپ نے کہا کہ ذرا مشرف صاحب کو سلام کہیے گا, ذرا آئیے, کچھ گھر پہ آپ نے دعوت دی اپنے مشرف صاحب کی؟ دعوت اگر میں دیتا بھی تو میں بتا دیتا, دعوت دینا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب یہ بتائیں چوہی صاحب, یہ ایسا موقع نہیں آیا. اچھا اب نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا ہے, بلکہ ابھی 1 ستمبر کو منگل کا روز تھا غالباً, وہ اپنے پارٹی کے بڑے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے, تو اس میں نواز شریف صاحب نے ویلکم کیا ہے کہ ان کی پارٹی کے جتنے بھی پرانے لوگ ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو مشرف صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے وہ واپس آ سکتے ہیں. بعد میں پرویز رشید صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سب لوگ واپس آ سکتے ہیں سوائے کچھ لوگوں کے. اس میں انہوں نے سب سے پہلے آپ کا نام لیا, بعد میں انہوں نے کہا شیخ رشید, اعجاز الحق, یہ لوگ واپس نہیں آ سکتے. تو یہ اگر آپ کی پارٹی کے باقی لوگ نواز شریف صاحب کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے چلے گئے تو آپ کو کیا ہوگا پھر؟ نواز شریف صاحب کون ہے ہمیں کہنے والے کہ بھائی وہ ہماری پارٹی میں آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ جو رات کے اندھیرے میں چھوڑ کے ہمیں چلے گئے تھے, وہ چلے تو وہ گئے تھے, ہم تو وہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے آنا تو وہ آ جائیں ہمارے پاس. ہماری پارٹی اپنی ہے, ہم نے پارٹی بنا لی ہے, پارٹی کو چھوڑ کے تو نہیں گئے, وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے رات کے اندھیرے میں, ہم تو نہیں گئے کہیں بھی. نہیں لیکن پارٹی تو نہیں آپ نے بنائی نا, نواز شریف صاحب نے نئی پارٹی نہیں بنائی, آپ نے ایک نیا قائد اعظم گروپ نکال لیا سارا اس پارٹی میں سے. نہیں انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا تھا, پارٹی تو ہمارے پاس ہے, پارٹی تو ان کے مسلم لیگ آنے سے پہلے پارٹی بنی ہوئی تھی, پارٹی تو بڑی پرانی ہے, پارٹی تو وہ تو مسلم لیگ میں بعد میں آئے تھے, پارٹی تو ہمارے پاس پہلے کی تھی. تو چوہی صاحب یہ بتائیں کہ اب یعنی اگلی باری کس کی ہے؟ اب نواز شریف صاحب کی ہے اگلی باری, آپ کی ہے, مشرف صاحب کی ہے, اگلا وزیر اعظم, اگلا صدر کون بنے گا؟ اگلے انتخاب کے بارے میں آپ کیا سیاسی بصیرت کہتی ہے آپ کی, کیا ہوگا؟ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کا بنے گا. اور پاکستان مسلم لیگ وہ کون سی والی؟ پاکستان مسلم لیگ ہے ہی ایک, وہ نواز شریف. کاف تو آپ نے نام رکھا ہوا ہے, میڈیا نے, ہم تو کاف نہیں کہتے, رجسٹرڈ پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہی ہے. تو اگلے انتخاب میں آپ کو یقین ہے کہ آپ جیت جائیں گے, لوگ آپ کو ووٹ دیں گے اگلے انتخاب میں انشاءاللہ. نہیں چوہی صاحب یہ میرا بڑا دیکھیں, ایک آپ اس سوال کی معصومیت پہ غور کیجیے گا. اب اگر میں ایک آدمی ہوں جو کہ ایک ووٹر ہوں, جو کہ مشرف صاحب کے اقدامات کو بڑا پسند کرتا ہوں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پچھلے دور حکومت میں بڑے اچھے کام کیے, بڑے پل بنائے, یونیورسٹیز بنائی, سب بڑا اچھا کام کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ وہی دور دوبارہ آ جائے. اب میں ووٹ کس کو دوں؟ مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اچھا کام کیا تھا, مجھے ووٹ دو, آل پاکستان مسلم لیگ. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اچھے کام کیا تھا, ہمیں ووٹ دو, مسلم لیگ قاف. اب اس دور کا چاہنے والا انسان ووٹ کس کو دے؟ آپ کو دے, مشرف صاحب کو دے, کیا کرے؟ پاکستان مسلم لیگ کو, جو پاکستان مسلم لیگ تھی, آل پاکستان مسلم لیگ تو اب بنی ہے نا, اس نے تو پاکستان مسلم لیگ نے سارے کام کیے تھے, پنجاب میں خاص طور کے اوپر. اس وقت اس کے سربراہ مشرف صاحب تھے, بھی سب سے بڑا صوبہ تھا نا اس وقت سربراہ مشرف صاحب تھے, سارا کریڈٹ تو مشرف صاحب کو بھی جائے گا, ٹیم کے کپتان کو کریڈٹ جاتا ہے نا. پرویز وہاں پر بھی تھے, پنجاب میں پرویز تھے وہاں پر.
اچھا تو چوئی صاحب جب اگلا الیکشن آپ اوپر پرویز تھے نیچے پرویز تھے، پرویز تھے، تو ابھی اگلا الیکشن جب آپ جیت جائیں گے تو مطلب آپ ہو سکتے ہیں اگلے وزیر اعظم، پرویز الہی صاحب ہوں گے، کیا ہوگا چوئی صاحب؟ پھر اللہ کو مان پتا جی، الیکشن جب ہوتے ہیں پھر دیکھی جائے گی الیکشن سے حالات جس طرف جا رہے ہیں، یہ تو بڑی بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اب تو، کہ فلڈ کی وجہ سے تو مجھے تو لگتا ہے یہ فلڈ نے جو ہے یہ سیاسی ٹرن کر جانا ہے، اب لوٹ مار شروع ہو جائے گی، جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے اپنے جو فیوریٹ ہیں ان کو چیزیں سپلائی کی جا رہی ہے، باقیوں کو تو اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سیلاب کے پانی میں بھی، سیلاب کے پانی کے نام پر آنے والی امداد میں بھی کرپشن ہو رہی ہے کیا چودھری شجاعت صاحب؟ اللہ نہ کرے اس طرح کا کام شروع ہو جائے، لیکن لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا تو یہ بڑے حالات خراب ہو جائیں گے، لوگوں کو پہلے اعتماد کسی پہ نہیں آتا تو پھر آئندہ چل کے بھی کس کے اوپر اعتماد کریں گے وہ۔ اچھا لیکن یہ بتائیں ان سارے حالات میں، بیفور آئی گو ٹو بریک، مجھے بتائیے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی بڑی کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، آپ کو لگتا ہے مڈ ٹرم الیکشنز ہونے کا کوئی امکان ہے چودھری شجاعت صاحب؟ ہماری تو خواہش ہے، ہماری نیت بھی ہے اور ہمارا دل بھی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن نہ ہو اور یہ ٹرم پوری کریں، کیونکہ اس ٹرم دونوں اس وقت دو پارٹی حکمران پارٹی ہیں، دونوں اکٹھی ہیں اس وقت، نواز شریف صاحب ہوں گے یا گیلانی صاحب ہوں گے یا زرداری صاحب ہوں گے، تو دونوں کا ہی کچھ نہ کچھ تو بنے گا ہی۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایک دوسرے کو مخالف ہیں، ویسے اندر سے ایک ہے۔ یہ اپنی مدت پوری کریں گے چوئی صاحب؟ کرنی چاہیے، انہیں مدت پوری کرنی چاہیے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ کریں گے؟